عید الفطر، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے تہوار ہیں، سارے مسلمان مانتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں۔ یہ عید میلاد النبی مسلمانوں کا کیسا تہوار ہے اور مسلمانوں کی کیسی عید ہے؟ ایک گھر میں عید ہے، دوسرے میں عید نہیں، ایک محلے میں عید ہے، دوسرے میں عید نہیں، ایک گاؤں میں عید ہے، دوسرے میں عید نہیں، ایک شہر میں عید ہے، دوسرے میں عید نہیں، ایک ملک کے اندر عید منائی جاتی ہے، دوسرے ملک میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بعض بھائیوں نے سوال پوچھا کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ہمارے لیے بے انتہا مبارک دن، با برکت دن، با سعادت دن اور خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہم بے انتہا خوش ہیں، اور ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جو بد نصیب یہ کہے کہ میں حضور کی آمد پر خوش نہیں، حضور کے آنے سے مجھے خوشی نہیں، یا اس خوشی کا انکار کرے، تو اس کا تو ایمان خطرے میں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں میرے عزیزو قرآن کی کسی آیت سے اور احادیث کے ذخیرے میں سے کسی بھی ایک حدیث سے اور صحابہ کے کسی عمل سے اور ائمہ اربعہ کے کسی قول سے ہمیں نبی کی ولادت پر جشن منانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم عید میلاد النبی منانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ دن میں منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر کو دیکھ لو، عید الاضحیٰ کو دیکھ لو، دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں، جبکہ غیر اپنے تہوار رات کو مناتے ہیں۔ اب ہم نے بھی غیروں کی دیکھا دیکھی عید میلاد النبی رات کو منانا شروع کر دیا، تو رات کو عید میلاد النبی منانا یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کا تہوار نہیں ہے۔ اسلام کا تہوار ہوتا تو دن کی روشنی میں منایا جاتا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح۔ اور چوتھی بات میرے عزیزو، یہ نوٹ کر لیں کہ تمام مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کے اندر سالگرہ منانا جائز نہیں ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کا برتھ ڈے مت مناؤ، سالگرہ مت مناؤ، اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے، حضرت میں اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہوں تو آپ ناجائز کہتے ہو، اور آپ خود اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہو، اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہو، تو یہ تو انصاف نہیں۔ ایک مسئلہ میرے لیے تو ناجائز ہو گیا اور آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اور پانچویں بات میرے دوستو یہ یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو گیا تھا کہ نہیں؟ خود اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے محبوب آج میں نے یہ دین آپ کے اوپر کامل مکمل کر دیا، اب اس کے اندر حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب حضور کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی بات امت کو بتا دی، امت کو سمجھا دی، یہاں تک کہ ناخن کاٹنے تک کا طریقہ، سر میں کنگھا کرنے کا طریقہ، آنکھوں میں سرما لگانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سلام مصافحے کا طریقہ، نماز روزہ حج عمرہ کرنے کا طریقہ، تمام چھوٹی بڑی چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام پر جشن منانے کا طریقہ امت کو بتانا بھول گئے تھے؟ کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ حضور دین کی اس بات کو امت کو بتانا بھول گئے تھے؟ کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین کامل اور مکمل نہیں ہوا تھا؟ نہیں میرے عزیزو، آپ ان میں سے ایک بات بھی اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کریں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ یہ عید میلاد النبی منانا اگر دین کا حصہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتاتے، امت کی رہنمائی فرماتے۔ اور صحابہ کرام سے بڑا اللہ کے رسول کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟
صحابہ سب سے بڑے عاشق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھ لو، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا نبوت ملنے کے بعد، آپ نے ایک دفعہ بھی اشارتاً صراحتاً کنایتاً اپنی ولادت پر جشن منانے کا اشارہ تک نہیں دیا۔ صحابہ 110 سال تک زندہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 110 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، ایک دفعہ بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی 12 ربیع الاول پر جشن نہیں منایا۔ تابعین تبع تابعین کا دور 220 برس تک رہا، 220 برس میں 220 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، ایک دفعہ بھی کسی تابعی نے تبع تابعی نے 12 ربیع الاول پر حضور کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم مجبور ہیں، جب حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، بزرگان دین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا، تو ہم کیسے اس عمل کو جائز کہہ دیں؟ چند ایک لوگوں کے یہ جشن منانے کی وجہ سے کوئی عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں بن جاتا، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، 600 سال تک اس بدعت کا اس زمین پر کوئی اثر نہیں تھا، اور 600 سال تک کسی ایک نے بھی نبی کے نام پر جشن نہیں منایا۔ 600 سال کے بعد 7ویں صدی میں عراق کے اندر سے ایک بگڑے ہوئے بادشاہ نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور اس کی رسم ڈالی۔ اور آخری بات یہ بتا دوں میرے دوستو، کسی بھی قوم کا جو تہوار ہوتا ہے، کسی بھی قوم کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ساری قوم کا ان تہواروں پر اتفاق ہوتا ہے۔ آپ ہندوؤں کے تہوار دیکھ لو، ہولی ہے، دیوالی ہے، دسہرہ ہے، پوری قوم کا ان تہواروں پر اتفاق ہے۔ اگرچہ بعض لوگ ان تہواروں کو مناتے نہیں، لیکن مانتے سب ہیں کہ ہاں یہ ہمارے تہوار ہیں۔ مکہ مدینہ جہاں سے اسلام چلا تھا وہاں جا کر دیکھ لو، آپ کو 11 ربیع الاول 13 ربیع الاول ان دنوں میں بالکل کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ 12 ربیع الاول میں اور 11 میں اور 13 میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جیسا 11 کا دن گزرتا ہے ویسا ہی 12 کا گزرتا ہے، اور جیسا 13 کا دن گزرتا ہے ویسے ہی 12 کا گزرتا ہے۔ نارمل دن کی طرح اس دن کو گزار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر چند لوگ ہمارے بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو یاد رکھیے کچھ لوگوں کے کوئی عمل کرنے سے، اور چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، لاکھوں کی تعداد میں ہو، کروڑوں کی تعداد میں ہو، کروڑوں لوگوں کے بھی کوئی کام کرنے سے اس کام کے جائز ہونے کی ہمیں دلیل نہیں مل جاتی کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو یہ کام ہمارے لیے جائز بن گیا۔ نہیں، ہمیں دلیل ملے گی قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، یا پھر ائمہ اربعہ سے، ان کی فقہ سے۔ اگر یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے تو ہم ایک عمل کو جائز کہیں گے، یہاں سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو ہم مجبور ہیں، ہم اس عمل کو جائز نہیں بلکہ بدعت کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔